بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی نشست میں ہم سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے پہلے اس پر بات کریں گے، پھر اگر وقت ہوا تو پھر آگے جو ہے وہ دوسری صورتوں پر بھی بات ہو جائے گی۔ یہ دونوں صورتیں بھی باقی جیسے ہم نے عرض کیا ہے کہ زیادہ تر صورتیں قرآن مجید میں جوڑا جوڑا ہیں، تو ان پہ بھی مضمون پر جب نظر ڈالتے ہیں تو یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی سورہ جو سورہ انفال ہے، اس میں جو آخری جو نبی ہیں، آخری رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی جو قوم ہے اہل مکہ قریش، تو اب ان کے خلاف جو ہے وہ آخری فیصلے کی تیاری جو ہے وہ ہوئی ہے اس میں، اور غزوہ بدر جو ہے اس کے متعلق یہاں کچھ آپ کو تبصرے اللہ تعالیٰ کے ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی تیار کیا گیا ہے، ان کے تزکیہ اور پاکیزگی کے پہلو سے ان کو بھی بہت ساری ہدایات جو ہیں وہ یہاں دی گئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو دوسری سورہ ہے اس میں اس آخری جو رسول کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں رسول کی موجودگی میں، ان کا جو آخری ظہور ہے وہ سامنے آئے گا، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں صورتوں میں جو اصل مخاطب ہیں وہ اہل ایمان ہیں، اور ان کے مضامین سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھیں، اور یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، آپ کے جو اس کے مراحل ہیں بطور رسول، ان پر ایک نظر ڈالیں تو اس حوالے سے یہ اس کے مرحلہ جزا و سزا جو ہے اس میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اگر بالکل اختصار کے ساتھ دیکھا جائے تو پہلی سورہ یعنی سورہ انفال جو ہے اس کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے خلاف آخری اقدام کی تیاری ہے، اور اس کے لیے مسلمانوں کو ان کے تزکیہ و تطہیر کے حوالے سے کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ دوسری سورہ توبہ جو ہے اس کا موضوع انہی منکرین کے لیے، خواہ وہ کھلے منکر ہوں یا منافقین کے انداز میں ہوں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا آخری جو فیصلہ ہے اس کا ظہور ہوا ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب ہم آپ کے سامنے سورہ انفال کے موضوعات جو ہیں اس کا جائزہ پیش کریں گے۔ جیسے ہم نے قرآن کے تعارف میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ مکی مدنی صورتوں کے لحاظ سے 7 جو ہے وہ اس کے گروپ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ کیا جا سکتا ہے تو بہتر الفاظ ہوں گے کہ وہ تقسیم شدہ نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہم دوسرے گروپ کے مطالعے میں ہیں، جس میں سورہ انعام اور اعراف تھیں مکی صورتیں، اور سورہ انفال اور توبہ جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ اس دوسرے گروپ کی یہ تیسری سورہ ہے، اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس میں مسلمانوں کو بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں، تو ان میں مسلمانوں کو تقوی، باہمی اخوت و ہمدردی، اور اللہ اور رسول کی اطاعت اور اس کی بنیاد پر منظم ہونا، اور پھر جہاد کے لیے تیار ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور یہ اس لیے تھا کہ وہ ملت ابراہیمی اور مرکز ملت ابراہیمی یعنی بیت اللہ کی امانت اور اس کی ولی بننے کے اہل ہو سکیں، کیونکہ اب یہ قریش کی جگہ پہ مسلمانوں کی تحویل میں یہ چیزیں آنے والی تھیں۔ پچھلی جو دونوں صورتیں تھیں سورہ انعام اور اعراف، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش کے عقائد، اعمال، اخلاق اور ہر پہلو سے وہ اس امانت کے لیے جو نااہل ہیں ان کی نااہلیت کو ثابت کر دیا گیا تھا۔ اب اس سورہ میں مسلمانوں کی تطہیر و تنظیم ہو رہی ہے، اور ان کے اصلاح اور تزکیہ کی طرف توجہ فرمائی گئی ہے، اور اس کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ غزوہ بدر کے دوران میں بعض کمزور مسلمانوں کی طرف سے جو کمزوریاں اللہ اور رسول کی اطاعت اور ایمان اور توکل کے منافی ہوئیں، ان پر پہلے گرفت فرمائی گئی ہے
کہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک کر لیں۔ پھر ان غیبی تائیدات کی طرف اشارہ فرمایا گیا جو غزوہ بدر کے دوران میں ظہور ہوئی تھی، تاکہ مسلمانوں کا اعتماد اللہ پر مضبوط ہو، اور جو لوگ ابھی تک پوری طرح یکسو نہیں ہوئے تھے وہ بھی یکسو ہو کر آگے کے مراحل کے تقاضے پورے کرنے کے اہل ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد پر ابھارا گیا، اور یہ وعدہ فرمایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کمزوری نہ دکھائی تو جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ حریف کی سازشوں کے سارے تار جو ہیں وہ بکھیر دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی ہے کہ بدر کے واقعے میں تمہارے لیے بھی بڑا سبق ہے، تمہارے لیے اب بہتر یہی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر تم نے مزید کوئی شرارت کی تو پھر دوبارہ منہ کی کھاؤ گے۔ اب تک جو قریش کے ساتھ رعایت ہو رہی ہے اس کی وجہ بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود تھے، اور اللہ کی سنت ہے کہ جب رسول قوم کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس وقت تک قوم پر عذاب نہیں آتا، لیکن اب جب رسول تمہارے اندر سے ہجرت کر چکا ہے تو تمہاری امان اٹھ چکی ہے، اور تم اب ہر وقت اللہ کی عذاب کی زد میں ہو۔ تمہارا یہ دھوکہ ہے اور یہ بالکل بے وجہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بیت اللہ کے متولی اور مجاور ہونے کی بنیاد پر سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی نرم سلوک کیا جائے گا۔ تم اصل میں تو بیت اللہ کی ذمہ داری اٹھانے کے اہل ہی نہیں ہو، کیونکہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے اس گھر کا مقصد بالکل برباد کر کے رکھ دیا، اور اس کی حرمت کو بھی ٹھپا لگایا ہے۔ تم نے جس نماز اور عبادات کے مدعی ہو، یہ نماز عبادت نہیں بلکہ مذاق ہے۔ تمہارے لیے سلامتی کی راہ یہی ہے کہ تم توبہ اور اصلاح کی روش اختیار کرو، ورنہ یاد رکھو کہ رب اس جرم کی سرزمین پر نہ اہل ایمان پر عرضہ حیات تنگ کرنے کا کوئی موقع باقی چھوڑا جائے گا، ورنہ اللہ کے دین کے سوا یہاں کوئی اور دین باقی نہ رہنے دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے بدر کے واقعات کی روشنی میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور کفار کو تنبیہ کی گئی، اور ان اعتراضات کے جوابات دیے گئے جو قریش نے بدر میں شکست کھانے کے بعد لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کے لیے اٹھائے تھے۔ بدر سے پہلے تو وہ مسلمانوں کی کمزوری و مجبوری کو اسلام کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے، لیکن بدر میں جب انہی کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں جب وہ خود پٹ گئے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ بھلا پیغمبر کا بھی کبھی یہ کام ہوا ہے کہ وہ اپنی ہی قوم کو باہم لڑا دے، اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرائے، پھر ان کو قید کرے، ان سے فدیہ وصول کرے اور ان کا مال و اسباب غنیمت بنا کر کھائے اور کھلائے؟ اس اعتراض سے بھی کمزور قسم کے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہو سکتے تھے۔ اس وجہ سے قرآن نے ان سب کو صاف کیا، اور آخر میں انصار اور مہاجرین کو باہمی اخوت کی تعلیم و تلقین فرمائی کہ دونوں مل کر کفر کے مقابلے میں ایک مضبوط دیوار بن جائیں۔ اگرچہ اس سورہ کا جو ہے وہ مضمون اور اس کا یہ سمجھنے کے لیے یہ جو اجمالی ہم نے نظر ڈالی ہے یہ بھی کافی ہے، لیکن ابھی ہم آپ کے سامنے مزید تھوڑی تفصیل پیش کریں گے تاکہ آپ اس سورہ کی گہرائی سے اس کو جان سکیں۔ جب آپ اس سورت کو کھولیں گے تو اس کی جو پہلی 4 آیات ہیں اس میں مال غنیمت کے متعلق جو ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے جو بعض کمزور قسم کے مسلمانوں کے جو سوالات آئے تھے، اور یہ سوالات بھی کوئی سمجھانے والے نہیں تھے بلکہ اعتراض والے تھے، ان کا حوالہ ہے اور اس کا اختصار کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ غیبی امداد کہ جو اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر ان کے ہاں بھیجیں، اور وہ انہوں نے ان کو ظہور پذیر ہوتے ہوئے دیکھا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دعا کے جواب میں بروقت جو ہے وہ 1000 فرشتے کی مدد کا وعدہ ہوا، اور پھر جو ہے وہ برسر موقع میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک اطمینان کی نیند اور ایک اونگ عطا کی، جس سے جو ہے وہ ایک دم وہ فریش ہو گئے، اور اس کے بعد بارش کا نزول ہوا جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور کفار کو نقصان ہوا۔ اور پھر یہ کہ امدادی جو فرشتے تھے ان کو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی
کہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھائے اور کفار کو مرعوب کریں، اور اس طرح سے مسلمانوں نے کفار کو جو ہے وہ بہت زبردست شکست دی۔ اس کے بعد اگلی چند آیات میں انہی جو اللہ تعالیٰ کی مدد کی کا ذکر ہوا ہے پچھلی آیات میں، ان کی روشنی میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ کفار سے جب بھی مقابلہ ہو تو آپ نے کبھی پیٹھ نہیں دکھانی۔ منظم فوج کشی کی صورت میں پیٹھ دکھانے والے جو ہیں پھر بتایا گیا کہ وہ پھر خدا کے غضب اور جہنم کے عذاب کے سزاوار ٹھہریں گے۔ اس لیے کہ مسلمان جب خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو صرف وہی نہیں لڑتے، بلکہ ان کی طرف سے خدا بھی لڑتا ہے اور اہل ایمان کے لیے جوہر دکھانے کے موقع فراہم کرتا ہے۔ بدر میں اس حقیقت کا مشاہدہ تم کر چکے ہو، اور جو کچھ ہوا ہے اس پر بس نہ سمجھو، آئندہ بھی اللہ ان کفار کی ساری چالیں جو ہیں ان کو بیکار کر دے گا۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو میدان جنگ سے فرار کی جو اجازت نہیں دی گئی، اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ یا تو انسان جو ہے وہ شکست کے خوف سے جنگ سے فرار ہوتا ہے میدان جنگ سے، یا موت کا خوف ہو سکتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ تو اللہ کی راہ میں مرنے کو شہادت کہتے ہیں، اور شہادت اور شہید کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول کے ساتھ لڑے ہیں اور اللہ کے حکم پہ لڑے ہیں، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر جو ہے وہ شکست سے آپ ڈر کر آپ بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کی مدد کی امید باقی نہیں رہی۔ تو یہ دونوں چیزیں ایمان، ایمان اللہ پر بھروسے اور توکل کے خلاف ہیں، اس لیے اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کو قریش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ اس جنگ میں جس کو فتح حاصل ہوگی وہی حق پر سمجھا جائے گا، تو دیکھ لو فتح ظاہر ہو گئی ہے، اب تم باز آ جاؤ۔ پھر اگلی چند آیات میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ پوری وفاداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور رسول کی عین موجودگی میں اس سے انحراف کی اختیار نہ کریں۔ اس کے بعد اگلی پھر آیات میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ رسول کی دعوت تمہارے لیے روح اور قلب کی زندگی کی دعوت ہے، تو اس دعوت کی قدر کرو اور اس پر لبیک کہو۔ اگر تم نے کمزوری دکھائی اور شک کا شکار ہوئے تو یاد رکھو کہ آدمی اور اس کی قوت ارادی کے درمیان پھر سنت الہی جو ہے وہ حائل ہو جایا کرتی ہے۔ آیت نمبر 27 سے 29 میں اللہ تعالیٰ نے کمزور قسم کے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ اور رسول سے عہد اور اطاعت کی اور وفاداری کرنے کے بعد وہ بے وفائی کا ثبوت نہ دیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 سے 37 میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان امداد کی یاد دہانی جو قریش کی مسلسل سازشوں کے مقابلے میں ظاہر ہوئی ہیں اور جن سے ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے اور ان کی ساری چالیں جو ہیں وہ شکست کھا گئیں، اور اس کے بعد اللہ کی تدبیر اور اللہ کا حکم جو ہے وہ غالب رہا۔ یہ جو ہے وہ ان ساری باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ باتیں کہی ہیں۔ آیت نمبر 38 سے 40 میں ایک بار پھر کفار قریش کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اور اگر جو ہے وہ اپنے رویے کی اصلاح کر لیں گے تو ان کی پچھلی غلطیاں جو ہیں وہ معاف کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 44 میں جہاں سے 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق جو سوال جس کا ذکر پہلی آیت میں اور جس پر سورہ کا نام بھی ہے، یعنی انفال عربی میں مال غنیمت کو کہتے ہیں، تو اس کا تفصیلی جواب جو ہے وہ دیا گیا اور بتایا گیا کہ مسلمانوں کو یہ تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ خوش دلی سے اس کو قبول کر لیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں مسلمانوں کو آئندہ کے لیے نصیحت کی گئی کہ بدر کی اس جنگ میں تم نے دیکھ لیا کہ اللہ اصل کارساز تو اللہ ہی ہے، تو جب کفار کے کسی گروہ سے تمہاری ٹکر ہو جائے تو پورے جماؤ اور ثابت قدمی سے اپنے خالق حقیقی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اگلی آیات میں کفار کی اس روش سے بچتے رہنے کی ہدایت کی کہ جو اکڑتے اور اتراتے اور اپنے نمائش کرتے ہوئے میدان جنگ میں داخل ہوتے ہیں اور ان کا مقصود اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا ہوتا ہے، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خدا کے آگے جو ہے وہ کسی کی پیش نہیں جاتی، سب کا زور
جو ہے وہ سب کچھ کا اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسے کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ شیطان ان کو اس طرح کی پٹی پڑھاتا ہے، لہٰذا تم نے جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی اصول سکھائے ہیں کہ غرور و تکبر نہیں کرنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ میدان جنگ میں اترنا ہے۔ اگلی آیات میں جو آیت نمبر 50 سے شروع ہوتی ہے، اس میں قریش کو جو ہے یہ تنبیہ کی گئی، بلکہ ان کو یہ وارننگ دی گئی، ان کو ڈرایا گیا کہ بدر میں جو کچھ پیش آیا ہے یہ تو ابھی ابتدا ہے، اور اس کے بعد بھی بہت کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ اور یہ بھی مت سمجھنا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ بدر میں ہوا ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے، یہ تمہارے اعمال ہی کی سزا ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں ملی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 سے 62 تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہدایات دی ہے کہ جن گروہوں سے آپ کے معاہدے ہیں اور وہ اس کا احترام نہیں کر رہے، بلکہ جب کوئی موقع آتا ہے تو اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ آگے جا کے پھر ایک بڑا معاہدہ صلح حدیبیہ کی شکل میں بھی ہوا تھا، تو وہ تو ابھی آگے کی چیز ہے۔ یہ تو بالکل ابتدا میں جو مدینہ میں داخل ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سارے قبیلے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ معاہدے کیے تھے، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جب معاہدوں کو توڑ کر آئیں گے تو ان کے ساتھ پھر کوئی رعایت نہیں آپ کی جائے گی، اور اگر کسی جنگ میں یہ آپ کے سامنے آ جائے تو ان کو پھر وہ سبق سکھائیں کہ جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کو بھی ذرا ان کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دہانی کروائی گئی کہ آپ اپنے ساتھیوں کی افرادی قوت کی کمی سے کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اللہ اور مومنین کی مختصر جماعت جو ہے وہی کافی ہے، آپ بس ان کو جہاد کے لیے ابھاریں، اور سن لیں کہ اگر آپ کے 20 ثابت قدم ساتھی ہوں گے تو وہ کفار کے 200 آدمیوں پر بھاری آ جائیں گے، اور اگر آپ کے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کے لشکر کو شکست دے دیں گے، کیونکہ جنگ عزم و ایمان سے لڑی جاتی ہے، ان ناسمجھ کفار کے اندر یہ چیز تو موجود ہی نہیں ہے۔ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 66، اس کو بطور خاص دیکھنا چاہیے کہ اس میں یہ آیت ظاہر بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کو یہاں پر رکھ دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اس میں جو پچھلا قانون ابھی بیان ہوا ہے اس میں ایک رعایت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس کو اعلان ہو گیا، فرمایا گیا کہ اب جو لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہو چکے ہیں تو اب وہ مسلمانوں کے اندر ایمان کی وہ پختگی اور وہ اعلیٰ لیول جو ہے وہ نہیں رہا جو پہلے مکے کے مسلمانوں جنہوں نے مارے کھا کھا کر جو ہے وہ اور تشدد سہ سہ کر بڑے مشکل حالات میں ایمان حاصل کیا، جنہیں قرآن سابقون الاولون جو ہے وہ کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب ہم نے یہ جو فرق ہے، ریشو آف پاور ہے، اس میں ہم نے کمی کر دی ہے۔ اوپر والی آیت میں اگر آپ اس کو خلاصہ کریں تو وہ 1 اور 10 کی نسبت تھی، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 اور 2 کی نسبت ہے، اگر دشمن تم سے دگنا ہوگا تو یقیناً اللہ کی مدد سے تم اس پر غالب آ جاؤ گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ جذباتی قسم کے جو مسلمان ہیں اور انہی کو لیڈ کرنے والے جو کچھ گروہ ہیں، وہ بڑے آرام سے کبھی انڈیا کے خلاف کبھی امریکہ کے خلاف جنگ کی بات کر لیتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیتیں وہ اگنور کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مسلمانوں پر کوئی جنگ اس وقت فرض ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے مقابلے میں جس سے آپ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں کم سے کم آن پیپر تو اس کے ہاف ہوں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ 1 اور 2 کی جو ریشو پیش کی گئی تھی یہ 1 اور 10 سے کم کر کے کی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کر دی گئی۔ یعنی آپ دیکھیے غزوہ بدر جو ہے وہ دوسرے سال میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد فتح مکہ جب 8 میں ہوئی ہے تو یہ اسی دوران کا یہ کوئی واقعہ ہوگا، غالباً صلح حدیبیہ کے بعد جب بہت سارے مسلمان قبیلے جو ہیں اسلام لے آئے اور ان کو مسلمانوں کی طاقت کا پتہ لگا، اور پھر خاص طور پر فتح مکہ کے بعد تو بہت زیادہ لوگ اسلام میں آئے، تو اس موقع پر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ریشو کم کر دی ہے تو آج ہم اسلام میں اپنے ایمان میں جو کوالٹی ہے وہ اس سے بھی نیچے جا چکی ہے، لیکن کہ قرآن مجید کے مطابق کم سے کم 1 اور 2 کی نسبت ہوگی،
تو پھر ہم اگلے کو الٹیمیٹم دیں گے کہ بھئی باز آ جاؤ اپنے اس ظلم و زیادتی کے ساتھ۔ فرض کریں کہ وہ انڈیا ہے اور وہ کشمیر کے مسلمانوں پر ایسا کر رہا ہے، تو یہ تب ہم ان کو الٹیمیٹم دیں گے جب ہم طاقت کے اس تناسب میں آ جائیں گے، ورنہ ہمیں پھر سیاسی طور پر جدوجہد کرنی ہوگی، اور دنیا کے ضمیر کو جگانا ہوگا، جو ہم یو این او سے کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے آیت نمبر 66 سورہ انفال۔ اس کے بعد اگلی آیات میں کفار کے اس طعنے کا جواب دیا گیا کہ بدر میں شکست کھانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا تھا کہ آپ پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں، پیغمبر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ قوم سے جنگ کرے اور اس کا خون بہائے اور اس کے اندر سے قیدی پکڑے اور ان کا فدیہ وغیرہ وصول کرے اور پھر مال و غنیمت جو ہے اس کو قرار دے اور پھر اپنے ساتھیوں میں اسے تقسیم کرے اور کھائے کھلائے۔ ظاہر ہے اس طعنے کے پیچھے ان کی مسلمانوں کی فتح کے اثرات کو مٹانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم نے دین میں جائز رکھا ہوا ہے۔ آخر میں جو ہے وہ آیت نمبر 70 جو ہے اس میں بدر کے قیدیوں کی جو ہے اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی گئی کہ اگر اللہ نے ان کے دلوں میں کوئی ہدایت پائی، بھلائی پائی، تو اور آپ نے جو احسان کر کے ان کو چھوڑا ہے، تو اللہ ان کے لیے مزید بھلائی کی راہیں کھولے گا اور وہ ظاہر ایمان لا کر آپ کے ساتھی بن جائیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر انہوں نے بے وفائی اور بدعہدی کی اور پھر خدا سے لڑنے کے لیے میدان میں نکلے، تو پھر یاد رکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ ان پر قابو دے دے گا، اور جیسے بدر میں آپ نے ان کو شکست دی تو دوبارہ بھی ان کو شکست ہوگی۔ سورت کے آخر میں جو آخری 5 آیات ہیں ان میں مہاجرین اور انصار کے درمیان ہجرت کے بعد بھائی چارہ جو ہوا تھا اسی کے وہ اوپر بات کی گئی ہے کہ اس اخوت میں وہ تمام مسلمان شریک ہیں جو کفر کے علاقوں سے ہجرت کر کے اس میں شامل ہوئے، اور جو مسلمان ہجرت نہیں کریں گے دارالاسلام کے مسلمانوں پر ان کی نصرت اور حمایت کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ اگر اپنے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے وہ کسی مدد کے طالب ہوں تو ان کی مدد ضرور کی جائے، بشرطے کہ یہ مدد مسلمانوں کے کسی ایسے گروہ کے خلاف نہ ہو کہ جس سے وعدہ ہو چکا ہے جنگ بندی کا۔ یہ ہیں وہ باتیں کہ جو ان سورہ میں آپ نے دیکھا کہ سورہ تو زیادہ بڑی نہیں ہے، کوئی 10 رکوع ہے، آدھا پارہ ہے، لیکن چونکہ یہ جنگ و جدال کے حوالے سے اس میں ہدایات آئیں تو اس لیے اس میں بہت ساری بنیادی اور اہم ہدایات آ گئیں۔ امید ہے کہ آپ اس کی تفسیر پڑھ کر آپ اس سے مزید استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔